الذی جس میں انزلا اتارا گیا نازل کیا گیا فی اس میں القرآن قرآن ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے وبینات من الہدی اور روشن فیصلوں کے لیے والفرقان فمن شاہدہ پس جو پائے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو فلیصمہ پس وہ روزے رکھے اس کے ومن کانا اور جو ہو مریضا مریض او علی سفر یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر تو اسے چاہیے وہ دوسرے دنوں میں اپنی عدت کو پورا کرے یعنی اپنے روزوں کو پورا کرے یرید اللہ اللہ چاہتا ہے بکم الیسر کہ تم پر آسانی کرے ولا اور نہیں یرید اللہ چاہتا بکم العسر کہ تم پر تنگی کرے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور یہ آسانی اس لیے ہے تاکہ تم گنتی کو پورا کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس ہدایت پر اللہ نے جو تمہیں دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کی بات فرمائی ہے کہ رمضان المبارک وہ خاص مہینہ ہے جس میں خالق کائنات اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان کو دو نسبتیں شامل ہیں، ایک نسبت قرآن مجید کے نزول کی ہے اور دوسری نسبت روزوں کی ہے۔ یہ دو نسبتیں جب رمضان المبارک کے ساتھ ملحق ہوئی تو اس مہینے کی اللہ رب العزت نے عزت و عظمت کو بلند فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، جس مہینے میں اللہ رب العزت قرآن کو نازل فرمائے اور وہ مہینہ عزت و عظمت والا ہو جاتا ہے، اور جن دنوں میں میرے کریم مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئیں وہ دن کتنی عزت والے ہوں گے، وہ لمحات کتنی برکت والے ہوں گے، وہ گھڑیاں کتنی عزت و عظمت والی ہوں گی۔ جو چیز بھی کسی کی نسبت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، نسبت اچھی ہو پھر وہ باکمال ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیخ محترم آپ مثال دے کر کے فرمایا کرتے تھے کہ نسبت کی مثال کیا ہے، فرماتے ایک ہی بٹھا سے اینٹیں خریدی جائیں، مسجد کے لیے خریدی جائیں، خریدنے والا بھی ایک ہو، ان کو سانچے میں ڈالنے والا بھی ایک ہو، اینٹیں پکانے والا بھی ایک ہو، ایک ہی گاڑی پر لاٹ کر لائی جائیں، لیکن ان اینٹوں میں سے کچھ اینٹیں مسجد کے محراب میں لگا دی جائیں اور کچھ اینٹیں مسجد کے واش روم میں لگا دی جائیں۔ فرمائے اینٹیں بنی ایک جگہ پر، خریدی ایک شخص نے، لے کر آیا ایک شخص، ایک معمار تھا جس نے وہ اینٹیں لگائیں، لیکن نسبت الگ الگ ہو گئی، نسبت جدا ہو گئی، ایک مسجد کے محراب میں آ گئی اور ایک مسجد کے واش روم میں آ گئی۔ فرمایا یہی حال نسبت کا ہے، جو جس چنگے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی چنگا بنا دیتا ہے، جس نیک کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی نیک بنا دیتا ہے۔ تو اس قرآن پاک کی عزت و عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو بھی بلند فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں مقصد کیا ہے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان اور اس میں لوگوں کے لیے روشن فیصلے اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر تو وہ کی اور دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کرے۔ پھر اگلی بات جو اللہ نے کہہ دی بڑی ہی خوبصورت بات ہے، بڑا ہی پیارا کلام ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو چاہتا ہی اپنے بندوں پر آسانی کرے،
اللہ تو چاہتا ہے اپنے بندوں پر آسانی کرے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں تنگی میں ڈالے، تم پر مشقت کرے، تمہیں مشکل میں ڈالے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ذرا انسان تھوڑا غور و فکر کرے. اللہ نے 11 مہینے کہا خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، سیر ہو کر کے کھاؤ، اور صرف ایک مہینے میں اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا اپنے بندوں سے کہ ایک ماہ سحر سے لے کر افطار تک تم نے کچھ نہیں کھانا، حدود و قیود کو اپنانا ہے. اور اس کے بعد بھی ساری رات اللہ نے دے دی اپنے بندے کو، جو جی چاہتا ہے وہ کھائے. اب بندہ تھوڑا سا وقت بھی اللہ کے لیے نہ نکال سکے، تھوڑا سا ٹائم بھی اللہ کے لیے نہ نکال سکے. اللہ نے کہہ دیا کماؤ مال، کھاؤ رزق، سارے معاملات کرو، لیکن چند طریقوں سے اللہ نے منع کر دیا. کمانا ہے تو سود کا پیسہ نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، یتیم کا مال نہیں ہتھیانا، بیوہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، چند حدود و قیود. باقی فرمایا کھاؤ، کرو کاروبار، کرو تجارت. یہاں تک کہ کہہ دیا الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہے، سنو لوگوں، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دین کا مزاج خوشگوار اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب کمائے خود کے لیے، مزدوری خود کے لیے کرے، باغ دوڑ خود کے لیے کرے، لیکن اللہ اسے بھی کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا حبیب ہے. اس سے بڑھ کر اللہ اور تمہیں آسانی کیا دے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. کچھ احباب دین مدین کے احکام میں مسائل میں ہیلے بہانے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی آسانیاں دے دی، فرمایا روزہ رکھنا ہے، بس بات ختم، روزہ نہیں چھوڑنا. ہاں مریض ہو کوئی بات نہیں، چند دن ٹھہر کے رکھ لینا. مسافر ہو سفر پر نکلے کوئی بات نہیں، سفر پورا کرو، سفر پورا کرنے کے بعد پھر رکھ لینا، کوئی بات نہیں. تم بیمار ہو، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لو. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے حضور آنا ہے، اللہ کے حضور جھکنا ہے، جبین نیاز جھکانی ہے، بتانا ہے اے بارے تعالیٰ یہ تیرا بندہ سر تسلیم خم کیے تیری بارگاہ میں جھک گیا ہے. بس یہی اللہ چاہتا ہے. فرمایا یرید اللہ بکم الجسر، اللہ تو تم پر آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، اللہ تم پر مشکل نہیں چاہتا، اللہ تم پر مشقت نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور یہ آسانی اس لیے ہے تاکہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو. اگر باوجود اس آسانی کے پھر بھی کوئی رمضان کے روزے پورے نہ رکھے تو پھر تو بات پوچھی جائے گی، پھر تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. پھر تو پوچھا جائے گا ارے میاں بتا، اتنا قد و قامت تجھے دیا، صحیح سلامت جسہ تجھے دیا، جوانی تجھے دی، شباب تجھے دیا، باوجود اس کے ہٹا کٹا ہونے کے تو اللہ کے احکام کی بجاوری نہ لا سکا. قیامت کے دن پھر پوچھا جائے گا. پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، یہ مہربانیاں اس لیے ہے تاکہ تم عدت کو، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو. عزیزانی گرامی کے اندر جو آخری 2 جملے ہیں اس آیت کے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تم پر ہدایت کا راستہ کھولا ہے اس پر بھی تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ جو ہدایت ہے یہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتی. جب تک باری تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو ہدایت کے راستے نہیں کھل سکتے. فرمایا جو بھی ہدایت ملے، جو بھی ہدایت کے راستے کھولے تمہارے لیے، تم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات صحیح معنوں میں ہمیں اپنے رب کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین.